السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رازق اللہ ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں رزق کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جھک جاتے ہیں۔ جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کیونکہ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے جنوں کو انسانوں کو کس کے لیے؟ جھکنے کے لیے۔ کس کے سامنے؟ اپنے سامنے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ آپ کو رزق دے گا، اس نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت جسم دیا ہے، اعضاء دیے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے سامنے جھکنے والا بن، دنیاوی لالچ کے سامنے جھکنے والا نہ بن۔ بہت سارے انسان دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ ملک جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے جھک جاتے ہیں یا کسی اور ملک کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو سب کچھ ملے گا، کیونکہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ غور کریں اس میں، کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک تمام مخلوق، جانور، پودے، پرندے، انسان، حیوان، ہر چیز، ہر جاندار اگر پیٹ بھر کر رزق کھائے تو اللہ کے پاس جو رزق ہے اس میں کتنی کمی آتی ہے۔ جیسے ایک سوئی ہوتی ہے نا، اس کو سمندر کے پانی میں ڈبو کے پھر اوپر دیکھو، اس کی نوک پر کتنا پانی آیا ہے۔ اتنا کمی اللہ کے رزق میں آتی ہے۔ جو رزق اللہ نے کائنات کے آغاز سے قیامت تک آنے والی مخلوق کے لیے رکھا ہے، یہ اتنا ہے جتنا ایک سوئی کو سمندر میں، سوئی کی نوک کو سمندر میں ڈبویا جائے، پھر دوبارہ اس کو دیکھا جائے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی لگ کر آیا ہے۔ یہ ہے رزق جو دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، اور نیچے جو سمندر ہے وہ رزق ہے جو آخرت میں اللہ نے عطا کرنا ہے۔ آپ خود دیکھیں، ہم سب اسی رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو سوئی کی نوک کے ساتھ ہے، اور نیچے پورا سمندر ہے۔ اس رزق کی کوئی توجہ ہی نہیں، اس کی طرف کوئی خیال ہی نہیں۔ تو اس لیے ذرا اس کی طرف خیال کریں۔ حرص سے دنیا کی خاطر کسی کے آگے جھکنے میں شرم کرو۔ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی عزت کو، اپنے وقار کو بہتر بناؤ۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے بچے، بیوی، اولاد، ان کے ساتھ بندہ جو ہے وہ ان کے ساتھ وقت کو استعمال کرتا ہے۔ وقت بھی اللہ کا رزق ہے نا، تو پھر وہ وقت ان کو دے دیتا ہے۔ اللہ کی طرف جھکاؤ جو ہے اس کو، یعنی جھکاؤ سے مراد نہ نماز پڑھتا ہے، جو فرائض ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم، تمہیں تباہ نہ کر دیں، اموالکم، تمہارے مال، کیونکہ تم مال کی محبت میں ہی وقت ضائع کر دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد غافل نہ کر دیں۔
ومن یفعل ذالک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، پس وہ خسارے میں، نقصان میں چلا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ وہی رزاق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کو آپ یا باسط ہو یا رزاق ہو۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ لیا کریں، یا باسط ہو یا رزاق ہو، آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کا رزق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین۔